ہے مجھے اجازت ہے ایک حوالہ میں بھی دے دوں. ولی بنتا نہیں، ولی بنتا نہیں، ولی بن کے آتا ہے. اسی طرح مجدد الفسانی نے اپنی مکتوبات کے مکتوب نمبر 123 میں لکھا ہے کہ میں یہ لکھ رہا ہوں کہ علی اس دنیا میں آ کر ولی بنا نہیں بلکہ جب سے ہے تب سے ولی. اب میں یہاں پر ایک اور حوالہ دے رہا ہوں. یہ حوالہ بھی میرے اسلامی بزرگوں بھائیوں کی کتب میں سے ایک کتاب کا حوالہ ہے. کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، صفحہ نمبر ہے 407. پھر کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ، صفحہ نمبر ہے 30. حضرت علامہ ابن صباغ مالکی اس میں لکھ رہے ہیں وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدٌ سِوَاهُ. لوگوں علی کے علاوہ آج تک علی سے پہلے کوئی مولود کعبہ نہیں بنا. اگر مولود کعبہ ہے تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے. تو اسی طرح میں ایک اور کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے اثبات الوصیت، صفحہ نمبر ہے 133. علامہ مسعودی کی یہ کتاب ہے، وہاں سے لے کے میں پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں ما ولد فی الکعبۃ قبلہ ولا بعدہ غیرہ. آج تک علی کے علاوہ نہ کوئی مولود کعبہ بنا ہے اور نہ قیامت تک کوئی مولود کعبہ بن سکے گا. یہ اچھا جی، یہ ہے علی کا مقام عظمت کہ جب گھر ایسا ہے تو جو اس گھر میں جلوہ فگن ہو رہا ہے، جب کعبہ کی یہ طہارت ہے، کعبہ کی یہ فضیلت ہے، تو پھر علی کی فضیلت، علی کی عظمت، علی کی طہارت، اس کا کوئی تعین کیسے کر سکتا ہے. اب یہاں ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. جیسے رسول پاک کتاب کا نام لے لوں، شواہد النبوہ میرے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں سے ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. جیسے رسول پاک اس عالم میں جلوہ فگن ہوئے، حضرت بی بی آپ کی پھوپھی مبارکہ سیدہ صفیہ خاتون بنت عبد المطلب علیہم السلام بیان کرتی ہیں کہ میرے بھتیجے کے پیشانی سے ایک نور ظاہر ہوا اور وہ نور تمام مکہ کے گھروں میں داخل ہو گیا تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ اب منوانے والا آ گیا. ٹائم نہیں رہتا تو یہاں پر پھر بی بی بیان کرتی ہیں کہ یہ آپ کی والدہ بیان، یہ فکرے تھے پھوپھی کے. اگلے فکرے جو دے رہا ہوں یہ شواہد النبوہ میں سے ہیں، یہ آپ کی والدہ مبارکہ کے ہیں، یعنی حضرت بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کی آمد پر آپ کی پیشانی سے ایک ایسا نور ساطع ہوا کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کو، فلسطین کو، مدینے کو، ایران کو، روم کو، اس کی پیشانی کی روشنی میں نے ان تمام ملکوں کو دیکھا
جس سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ آنے والا وہ ہے کہ تمام دنیا ایک نہ ایک دن اس کا کلمہ پڑھ کر بتائے گی کہ اس کو ماننے والے صرف عرشی نہیں بلکہ فرشی بھی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے رسول کے مقام آمد پر آپ کا مقام۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ فوراً آپ نے سجدے میں سر رکھا اور سجدہ میں سر رکھ کر انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا، بلند کر کے خدا کی وحدانیت اور اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ اب بتاؤ یہ گواہی دینا قسمی ہے یا واقعی ہے؟ ہوئے 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 نظر یہ ذرا تکلیف کرنا، یہ گواہی دینا یہ قسمی ہے یا واقعی ہے؟ یہ سب کچھ واقعی ہے، جیسے کہ میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں علی پر کہ علی کی ماں کیا کہتی ہے کہ ظہور علی ابن ابی طالب پر جب علی بیت اللہ میں جلوہ فگن ہوئے تو اس وقت علی کی آمد پر کعبہ میں کیا کیا عجائبات معجزات ظہور پذیر ہوئے، ظاہر ہوئے۔ تو بی بی خود ارشاد فرماتی ہے کہ جیسے علی جوف الکعبہ میں ظاہر ہوا، کتاب کا نام لے رہا ہوں کیونکہ اس ماحول کا تقاضا یہی ہے، کتاب کا نام ہے مشارق و انوار یقین، حضرت علامہ آیت اللہ برسی مرحوم آل اللہ مقامہ کی لکھی ہوئی تعلیف شدہ وہ لکھتے ہیں، بی بی فرماتی ہیں کہ جیسے علی اعلیٰ کے گھر میں وارث گھر بن کر جوف کعبہ میں جلوہ فگن ہوا، تو جلوہ فگن ہوتے ہی علی نے کیا کیا؟ تو اب بی بی بیان کر رہی ہے کہ ادھر علی ظاہر ہوئے اور ظاہر ہوتے ہی علی ابن ابی طالب نے خر للہ ساجدن اپنا سر اللہ کے حضور جھکا دیا۔ نہیں صاحب نہیں، گھبرا کے نہیں سننا کیونکہ مجھے کچھ آگے بڑھنا ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اور علی نے سجدے سے یعنی سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھایا، سر اٹھا کر علی نے اذان بھی پڑھی، اقامت بھی پڑھی۔ یہ میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے۔ علی نے اقامت بھی، اذان بھی کہی، اقامت بھی پڑھی۔ اذان اور اقامت پڑھنے کے بعد علی نے کیا کیا؟ شاہد للہ بالوحدانیت وبمحمد الرسالت ولنفسہ بالخلافت بالولایت۔ علی نے آتے ہی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، اپنی خلافت اور ولایت کی گواہی دی۔ کوئی علی کو ولی مانے یا نہ مانے، علی تو آتے ہی منوا رہا ہے۔ جلوہ فگن ہوتے ہی علی نے سب سے پہلے سجدہ توحید میں سر چکایا، پھر نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ اب گلفام یہاں کہتا ہے علی کا جو مقام ظہور ہے بیت اللہ وہ تو ظاہر ہو گیا، لیکن علی دنیا میں جلوہ فگن کب ہوئے؟ جب رسول ظاہراً 30 برس کے تھے۔ وہ 30 عام الفیل ہاتھیوں والا سال، رسول 30 برس کے تھے۔ رسول ہیں 30 برس کے، اعلان کر رہے ہیں رسول نبوت کی تبلیغ کا جب 40 برس، یعنی تبلیغ اسلام سے 10 سال پہلے علی اعلان کر رہے ہیں
اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا اور علی کی ولایت، اپنی ولایت کا کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ہر معصوم کا گواہ ہمیشہ معصوم بنتا ہے۔ ابھی 10 سال باقی ہیں، اللہ نے مجھے گواہ بنا کے بھیج دیا، تو میری نبوت کا گواہ صرف اور صرف وہی بن سکتا ہے جو شریک نور محمدی ہوگا۔ اسی لیے میں یہ حدیث بار بار پڑھ رہا ہوں، روزانہ شاید پڑھ رہا ہوں کہ میرے رسول کا فرمان ہے کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا۔ یا علی کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، پتہ چل گیا کہ جب سے محمد نبی اللہ ہے تب سے علی علی۔ ان کے جس قدر اوصاف ہیں، جس قدر خصوصیات ہیں، جس قدر فضائل ہیں، وہ سب کے سب وہابی ہیں۔ بھلا انصاف سے مجھے بتائیں، آج تک آپ نے کسی بیوہ ماں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے نوخیز بیٹے کو کفن پہنا ہے؟ آج چونکہ شہزادہ قاسم کے نام پر شبیہ تابوت نے برآمد ہونا ہے، وقت بھی اتنا نہیں رہا، مجھے صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ مکمل تاریخ یہ شہادت دے رہی ہے کہ جب سن 50 ہجری 28 صفر حضرت امام حسن علیہ السلام کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر منہ سے باہر آنے لگے، مرحبا مرحبا مرحبا، یہ عزاداری کی راتیں ہیں، یہ آہو بکا کی راتیں ہیں۔ جتنا میں فضائل پڑھ لوں اس کا اپنا حصہ ہے۔ بطول تو رو رو کے کہہ رہی تھی بابا میرے غریبوں کے غم میں روئے گا کون؟ تو ادھر امام حسن کو زہر ملا، ادھر آپ کے کلیجے کے ٹکڑے جب کٹ کٹ کے منہ سے باہر آنے لگے، آواز دے کر کہا حسین حسین مجھے سنبھال۔ حسین آگے بڑھے، کمر کا اپنے سینے سے مولا کو سہارا دیا، سامنے ایک لگن، ایک تشت رکھا، جس لگن میں تشت میں میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر جمع ہو رہے تھے۔ حسن دیکھ رہے ہیں، اچانک سامنے سے حجرے کا دروازہ کھلا، جیسے دروازہ کھلا امام نے اپنی بہن زینب کو آتے دیکھا۔ بہنوں والوں، جیسے سیدہ زینب پر نظر پڑی جناب حسن کی دھاڑے نکل گئے، آواز دے کر کہا حسین جلدی کر، میرے کلیجے کے ٹکڑوں پر چادر ڈال دے، کپڑا ڈال دے۔ کیوں بھائی خیر تو ہے؟ کہا وہ دیکھ میری بہن زینب آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھ کر زینب مرنے سے پہلے مر جائے۔ میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں مولا مدینے میں تو اتنا گوارا نہ ہوا کہ آپ کی بہن اپنے گھر میں آپ کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، لیکن ہائے کربلا، مرحبا مرحبا۔ جب غریب کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، لاشا کئی حصوں میں پامال ہو گیا، تقسیم ہو گیا، رو رو کے کہتی رہی واہ محمد واہ علی واہ غربت۔ امام حسن کے گھر میں ایک کوہرام ماتم بپا ہے، ہر طرف سے آہو بکا کی صدائیں
بلند ہو رہی ہیں، امام آواز دے کر کہتے ہیں ام فروا میرے سرداج حکم، میرا قاسم کہاں ہے؟ جاؤ میرے قاسم کو لے آؤ۔ 3 سال کا شہزادہ، زلفوں میں خاک، گریبان چاک، آنکھوں میں آنسو، بابا کے قریب آیا، بابا حکم، کہا میرا لال آ ذرا میرے سینے پہ سو جا۔ قاسم کو لیا، سینے پہ سلایا، ابھی سویا ہی تھا کہ سینہ چھوڑ کر نیچے اترا۔ کیوں بیٹا سینہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ بابا آپ کا سینہ بڑا گرم ہے۔ برداشت نہیں ہوا، سینہ چھوڑ دیا۔ مولا رو کر کہتے ہیں قاسم سینے پہ سو نہ سو تیری مرضی، آج کے بعد بابے کا سینہ نہیں ملے گا۔ یہ کہا اور چھوٹے سے قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، دے کر کہا حسین میں اپنا یتیم قاسم تیرے حوالے کر رہا ہوں، اگر کربلا کے میدان میں میرا یتیم کوئی سوال کرے تو اسے یتیم سمجھ کر واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سلامت رہو، واہ، اسے یتیم سمجھ کر اس کا سوال رد نہ کرنا۔ ہائے سن 61 ہجری، یوم عاشور، وقت ڈھلتا ہوا وقت، قاسم ماں کے خیمے میں آیا، آ کر کہا اماں میرا سلام کا کرنا تھا۔ بی بی دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر زمین سے اٹھ کر کہتی ہیں قاسم ابھی تک زندہ ہو؟ میں تو تمہارے لاشے کا انتظار کر رہی تھی۔ شہزادہ تڑپ کر کہتے ہیں اماں کیا کروں؟ جتنی مرتبہ مولا سے اجازت مانگی ہے آپ نے یہی فرمایا ہے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، جب میں حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں تجھے دیکھ کے پیاس بجھا لیتا ہوں، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ کہا اچھا جاؤ مولا کو بلا کے لے آؤ۔ ادھر مولا خیمے میں آئے، ادھر بی بی اٹھی، کہا قاسم میرے ساتھ آ۔ قاسم ساتھ آیا، خیمے کے کونے میں جا کر بی بی نے ایک بکسا کھولا، بکسا کھول کر اس میں سے ایک تعویذ نکالا، تعویذ نکال کر کہا قاسم جا کر مولا کو یہ تعویذ دکھا۔ اولاد والوں رونے والوں، جیسے بھائی حسن کی تحریر حسین کے سامنے آئی، زہرا کا لال کئی مرتبہ اٹھا، کئی مرتبہ زمین پر بیٹھا، آخر آواز دے کر کہا آ حسن، کہا بیٹا آ یتیم حسن میرے قریب آ۔ جو قمیص جناب قاسم کو پہنانا تھا اسے کفن کی صورت بخشی، کفن کی صورت دے کر کفن پہنا کر ہاتھوں سے اٹھا کر زین پر بٹھا کر کہا میرا لال جا، میں تو تجھے سالم بھیج رہا ہوں، اللہ جانے تو کیسے پلٹے گا۔ قاسم میدان میں پہنچا، تابڑ توڑ حملے کیے، ازرق اور اس کے 4 بیٹوں کو اور کئی 100 ناریوں یزیدیوں کو فنار کیا۔ لڑتے لڑتے ایک ظالم نے آپ کے سر اقدس کے درمیان اتنے زور سے تلوار ماری کہ درمیان سے سر پھٹ گیا، سر کا پھٹنا تھا، خون نکلا، آنکھوں میں خون گیا۔ ابھی قاسم چاہتے تھے کہ آنکھوں کو صاف کروں، ایک ظالم نے آپ کے پہلو میں اتنے زور سے نیزہ مارا جو شکم سے گزر کر دوسرے پہلو سے ظاہر ہوا۔ قاسم اب رک نہ سکا، باگیں چھٹ گئی، قاسم گھوڑے پہ جھکا، ابھی جھکا ہی تھا، ایک ظالم نے پھر پیچھے سے قاسم پر نیزے کا وار کیا۔ اولاد والوں، رونے والوں، عزاداروں، خدا کے لیے ذرا سوچو،
قاسم زین سے جب زمین پر جھکا تو حالت کیا تھی؟ سیدھا زمین پر نہیں آیا بلکہ قاسم کا پاؤں رکاب میں رک گیا. رکاب میں پاؤں کا رکنا تھا. جدھر جدھر گھوڑا دوڑتا رہا ہے حسین ہے حسین ہے غریبی ہے یتیم. 35 تیر اسی عالم میں جناب قاسم کے جسد پر لگے. جب تک زین پر تھا قاسم تھا. جب زمین پر آیا تقسیم ہو گیا. حسین کے پہنچنے سے پہلے دائیں بائیں آگے پیچھے گھوڑے دوڑ گئے. اب جو زہرا کا لال میدان میں آیا ہے حسین نے ایک مظلومیت بھرا منظر دیکھا. جانتے تھے لیکن وضاحت غم کے لیے پوچھا. امام نے دیکھا کہ کوئی برقع پوش ہے جو جھک جھک کر قاسم کی لاش کا کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا رہا ہے. جاننے کے باوجود پوچھا کون؟ اس کی دھاڑیں نکل گئی. رو کے کہا او میرا غریب کربلا بھیا، او میرا مظلوم کربلا بھیا، او میرا لٹنے والا بھیا، میں تیرا حسین. رونے والوں اب میں مصائب نہیں پڑھتا. دیکھو ادارے کی طرف سے کس طرح شبیہ تابوت شہزادہ قاسم کو سجایا گیا ہے. چادریں ہیں، پھول ہیں. یہاں تابوت میں ٹکڑے نہیں ہیں. تابوت سجا ہوا ہے لیکن ہائے حسین